حاضرین مجلس، بات ہماری چل رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، جس میں ہم نے ان کی والدہ کا سمندر میں ڈال دینا اور حضرت آسیہ علیہ السلام کا سمندر سے اٹھا لینا، محل میں پہنچا دینا، محل میں پھر ماں کے پاس واپس لوٹا دینا، ماں کا دودھ پلاتے رہنا، پھر دھیرے 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 جوان ہوتے جانا۔ جوان ہونے کے بعد آپ رعایا میں گشت کر رہے ہیں، شہر میں گشت کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جائزہ لے رہے ہیں، تو وہاں پر دیکھا کہ ایک جو ہے قبطی کا مطلب جو فرعون کے قوم کا جو آدمی ہوتا اس کو قبطی کہا جاتا تھا، اور دوسرا بنی اسرائیل کا آدمی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ تو یہ قبطی جو چونکہ وہ اپر کاسٹ کا ہے اور چونکہ وہ حکمران مطلب جماعت کا ہے، چونکہ وہ فرعون کے قوم کا ہے، تو اس کے اندر غرور تکبر تو ہوگا ہی ہوگا، اور یہ بنی اسرائیل کا آدمی جو کہ مطلب غلامی کے انداز میں اور یعنی بہت ہی نرم انداز میں یہ قوم رہتی تھی، تو یہ آدمی اس پر ظلم کر رہا تھا۔ جب ظلم کر رہا تھا تو حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ یہ میرے قوم کا آدمی ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے، اور یہ فرعون کا آدمی ظلم کر رہا ہے، تو وہ ظلم سے روکنے کے لیے انہوں نے دفاع کیا، انہوں نے پنچ مارا، تو آن دا اسپاٹ وہ ختم ہو گیا۔ پھر یہ مسئلہ ختم ہو گیا، یعنی لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کس نے مارا ہے، کیا ہوا ہے، بات ختم ہو گئی ہے۔ پھر ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گشت پہ نکلے ہوئے ہیں، تو یہ بنی اسرائیل کا آدمی کسی اور آدمی سے جھگڑ رہا ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی اس سے پہلے بھی لڑ رہا تھا، میں نے اس کو صحیح سمجھا تھا، لیکن یہ پھر لڑ رہا ہے، تو شاید یہ لڑنا اس کی فطرت میں ہے، لڑنا اس کی فطرت میں۔ اب ان پر غصہ کر رہے تھے، ان کو مارنا چاہ رہے تھے، جیسا کہ ہم تعدیبی کارروائی کرتے رہتے ہیں، تو یہاں پر فوراً اس نے چلانا شروع کر دیا کہ موسیٰ، اس سے پہلے تم نے قبطی کو مار دیا تھا، جس طرح تم نے اس کو مارا تھا ویسے تم مجھ کو مارنا چاہتے ہو، اس سے پہلے تم نے مارا تھا اور مجھ کو مارنا چاہتے ہو۔ جب اس طرح کی بات کہی تو لوگوں کو پتا چلا کہ اچھا قبطی کو موسیٰ نے مارا تھا، فرعون کے قوم کے آدمی کو موسیٰ نے مارا تھا۔ تب لوگوں کو پتا چلا، فرعون کو پتا چل جاتا ہے، جیسے فرعون کو پتا چل جاتا ہے تو وہ اپنے درباریوں کو بلا کر مشورہ کر رہا ہے کہ اب یہ موسیٰ کے ساتھ کیا کیا جائے۔ درباریوں نے آسان مسئلہ کہا کہ صاحب ختم کر دو، خلاص، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، آسان کام، ختم کر دو خلاص۔ تو یہاں پر ایک آدمی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمدردی رکھنے والا ہے، اس نے آ کر موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ موسیٰ، محل میں تمہیں قتل کرنے کی سازش کی جا رہی، نکل جاؤ۔ تو وہاں سے موسیٰ علیہ السلام ڈر کے مارے نکل جاتے ہیں، اور کہاں جاتے ہیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی سرزمین پر جاتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں تو پھر ان کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے، کس طرف جانا ہے، کس کے پاس جانا ہے، نکل گئے خلاص۔ جب وہاں پر پہنچے مدین میں، تو گاؤں میں پہنچے تو وہ حضرت شعیب علیہ السلام کا گاؤں ہے۔ اس گاؤں کے اندر لوگ بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور کچھ دور دو لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں، اور وہ لڑکیاں جو انتظار کر رہی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا کہ بھئی یہ لوگ آ رہے ہیں، پلا رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، پلا رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور لڑکیاں برابر کھڑی ہوئی ہیں۔ انہوں نے پوچھا لڑکیوں سے کیا ماجرا ہے، تم لوگ کیوں پانی نہیں پلا رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہ جب تک آدمی رہتے ہیں ہم نہیں پلا سکتے، اور ہمارے والد صاحب بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، وہ تو نہیں آ سکتے، بس ان کے جانے کا انتظار کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد پانی پلانا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے فوراً کہا کہ چلو، جب تم اتنی دیر سے کھڑی ہوئی ہو اور یہ لوگ بعد میں آ کر پانی پلا رہے ہیں، تو سب کو روکا اور ان کے بکریوں کو پانی کھینچا، پتھر ہٹایا، سب کچھ کر کے پانی پلا کر بھیج دیا۔ جب گھر جاتی ہیں لڑکیاں تو والد صاحب پوچھتے ہیں شعیب علیہ السلام، کیا بیٹا تم لوگ جلدی آ گئے ہو، روزانہ لیٹ سے آتے تو؟ کہا ایک نوجوان آیا ہے اور وہ اجنبی لگ رہا ہے، اس نے ہم کو اپنی بکریوں کو جلدی پانی پلا کر بھیج دیا۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹا اگر ایسا آدمی نوجوان ہے اور وہ اجنبی ہے، شہر کا آدمی نہیں ہے، تو اس نے ہم پر احسان کیا ہے، اب ہمیں بھی اس پر احسان کرنا ہوگا۔
جاؤ بلا کر لاؤ اس کو، ہم اس کو جو بھی معاوضہ دے دیں گے، کیوں وہ اجنبی آدمی ہے، اس کو ہمیں جب اس نے ہم پر احسان کیا تو ہم بھی اس کو احسان چکا دیں گے۔ تو اب ان کی بیٹی جاتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، شرماتے شرماتے کہتی ہے، اور کہتی ہے کہ ہمارے ابو نے آپ کو گھر بلایا ہے تاکہ آپ کو معاوضہ دے دیں۔ نبی کے شان دیکھو آپ، کسی کا احسان اپنے اوپر نہیں رکھنا چاہتے نبی۔ کوئی آپ کے ساتھ چھوٹا بھی احسان کرتا ہے تو احسان کا بدلہ چکانا چاہتے ہیں نبی۔ تو کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا، لیکن ایک کام کرو، میں آگے آگے چلتا رہتا ہوں، تم میرے پیچھے پیچھے چلتے رہو۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم آگے آگے چلتی رہو گی، میں تمہارے پیچھے چلوں گا تو لوگ مجھ پر شک کرنا شروع کریں گے کہ لڑکی پیچھے جا رہا ہے آدمی، تو لہذا تم میرے پیچھے چلو، میں آگے آگے چلتا ہوں، لیکن راستہ بتانا، دائیں مڑنا ہے بائیں مڑنا ہے سیدھا جانا ہے، تم بتاتے رہنا، تم میرے پیچھے چلو گے نا لوگ تم پر شک نہیں کریں گے۔ گھر کو پہنچ گئے، پہنچنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام سے بات چیت ہو رہی ہے، اور اس دوران بیٹی اپنے باپ سے کہہ رہی ہے کہ ابو جان ان کو آپ اپنے پاس کام کے لیے رکھ سکتے ہیں، ان کو اپنے پاس کام کے رکھ سکتے ہیں، اور ان کے پاس دو خوبیاں ہیں۔ بیٹی باپ سے کہہ رہی ہے ان میں دو خوبیاں ہیں، ان خیر من استاجرت القوی الامین، ابو جان یہ موسیٰ ہے نا، ان کے پاس دو خوبیاں، ایک تو یہ کہ طاقتور ہیں، دوسرا ان کے پاس امانت داری ہے۔ کہا یہ طاقتور کیسے ہیں؟ انہوں نے اکیلے پتھر ہٹا دیا جبکہ 10 لوگ مل کر پتھر نہیں ہٹا سکتے تھے، انہوں نے سب کو روک کر میرے بکریوں کو پانی پلایا جبکہ لوگ کسی کی بات نہیں سنتے تھے، ان کی بات انہوں نے سن لیا، طاقتور ہیں۔ امانت دار کیسے ہے؟ جب گھر کو آ رہے تھے تو انہوں نے کہا تم میرے پیچھے پیچھے چلو، اگر میں تمہارے پیچھے چلوں گا تو لوگ مجھ شک کریں گے، امانت داری، اتنا وہ اپنے آپ کی حفاظت کرنے والے آدمی ہیں۔ دو صفت حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے اپنے باپ سے کہا۔ اب یہاں ہم رکیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے جو آبزرو کیا دو خوبیاں، اور یہ دو خوبیاں صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت نہیں، بلکہ رہتی دنیا تک یہ دو خصوصیت جس میں بھی ہوں گے اس کو بڑا بنانے والی، جس میں بھی دو خوبیاں ہیں، القوی الامین، آدمی طاقتور ہو اور امانت دار ہو تو ہر فیلڈ میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ القوی طاقتور، بھئی طاقتور ایک تو جسمانی طاقت ہونا چاہیے، اور دوسرا علمی طاقت ہونا چاہیے، اور تیسرا اخلاقی طاقت ہونا چاہیے، یہ تین طاقت مل کر ایک طاقت بننے والی ہے۔ صرف طاقتور ہے، اخلاق نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو بے خوف کی طرح بیلنگ کی طرح کام کرتا رہے گا، مطلب اس سے کوئی بڑا فائدہ نہیں ہوگا۔ صرف علم ہے، طاقت بھی نہیں ہے، اخلاق بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ علم ہے بھائی، لیکن اس کے پاس آن ٹائم نہ آتا ہے، نہ جاتا ہے، نہ کام کرتا ہے، کچھ اخلاق بھی بدتمیز ہے، تو لوگ اسے کیا فائدہ اٹھائیں گے؟ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ ایک آدمی اخلاق والا بہت ہے لیکن علم ہی نہیں اس کے پاس، لوگ کیا فائدہ اٹھائیں گے اس سے؟ اخلاق بہت اچھے ہیں بھائی، لیکن نالج نہیں، معلومات نہیں، تجربہ نہیں، طاقت نہیں، جب تک بیمار رہتا بیچارہ، اب اس سے کیا فائدہ اٹھائیں گے؟ تو تین اگر چیزیں مل کر طاقت بن جاتی ہیں، ایک اگر لیڈر کے پاس وہ طاقت ہے، ذہنی طور پر بھی سٹرونگ ہے، فزیکل بھی سٹرونگ ہے، نالج والا بھی ہے، اخلاق والا بھی ہے، وہ لیڈر کامیاب ہو جائے گا۔ ایک تاجر کے پاس مطلب سٹرونگ مائنڈ سیٹ بھی اس کے پاس ہے، نالج بھی اس کے پاس ہے، اخلاق اس کے پاس ہے، کامیاب ہو جائے گا۔ ایک ٹیچر ہے، وہ جسمانی طور پر طاقت بھی ہے، اخلاق بھی ہے، علم بھی ہے، تو کامیاب ہو جائے گا۔ جس کے اندر بھی یہ دو چیزیں پائی جاتی ہے نا، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ الامین، امانت دار بھی ہونا ضروری۔ امانت دار کس کس میں؟ بھئی امانت دار ایک تو پہلی بات مال میں امانت دار ہی ہے، جب میں کسی سے لیتا ہوں تو مجھے امانت داری سے واپس لوٹانا ہوگا۔ امانت داری مال میں، امانت داری کاروبار میں، امانت داری اپنے وعدوں میں جو وعدہ کرتا ہوں وعدے کو پورا کرنا ہے۔ امانت داری کسی کے راز کو چھپانے میں، بہت سارے لوگوں کے راز ہمارے پاس ہوتے ہیں، وہ امانت داری ہے۔ اگر میں رازوں کو، ان کا راز ان کو، ان کا راز ان کو، ان کا راز ان کو بولتا رہوں گا تو پھر معاشرے میں مطلب فساد پھیلے گا۔
تو وعدے میں امانت داری، کام میں امانت داری، نوکری میں امانت داری، اپنے علم میں امانت داری، ہر جگہ امانت داری کا ڈیمانڈ ہے آج کے دور میں۔ دو چیزیں آ جاتی ہے نا، اس میں خود بخود خودداری پیدا ہو جاتی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کام کیا، کن کا؟ وہ دو لڑکیوں کا، لیکن ان سے کوئی امید نہیں رکھی کہ مطلب وہ مجھے کچھ دیں گے، میں مسافر ہوں مجھے کچھ ملے گا، نو۔ کام کرنے کے بعد، احسان کرنے کے بعد امت کو آپ کا کنٹریبیوشن تھا موسیٰ علیہ السلام کا، پھر دعا کریں ربی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں ضرورت مند تو ہوں بس میں تجھ سے امید رکھ رہا ہوں۔ خودداری موسیٰ علیہ السلام کی، اور یہی خودداری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تھی۔ خودداری کیسے؟ بھئی گھر میں عائشہ کچھ کھانے ہیں؟ نہیں اللہ کا رسول کھانے کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے آج میں روزہ رکھوں گا۔ اچھا، ایک نبی گھر میں جھانکتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ گھر میں کچھ کھانا ہے کیا؟ جواب آتا ہے کہ اللہ کا رسول گھر میں آج کچھ بھی نہیں ہے، آج کہتے ہیں کہ میں روزہ رہوں گا۔ بھائی بازو داماد ہے، کروڑوں پتی داماد عثمان رضی اللہ عنہ کی شکل میں، لیکن ان سے نہیں کہتے ہیں کہ عثمان کچھ کھانے ہیں تو مجھے بھیج دو۔ کیا خوددار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بھائی ایک چٹائی پر اللہ کا رسول مطلب آرام کر رہے، داماد کروڑوں پتی ہے۔ خودداری کبھی داماد سے کہا ہو میرے لیے بستر لاؤ؟ نو۔ ایک لکڑی، ایک جو ہے وہ مٹی کا پیالہ ہے گھر میں، اسی سے سب پانی پیتے ہیں، کبھی یہ داماد سے کہا ہو کہ عثمان میرے لیے کچھ جو ہے سامان لے کر آؤ؟ نہیں۔ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں ایسا ہاتھ لگاتے ہیں تو چھت پہ ہاتھ لگ جاتا ہے، لیکن کبھی کروڑوں پتی داماد سے کہا ہو کہ عثمان میرا گھر ذرا بڑا بنا دو؟ نو۔ جب پیر لمبے کرتے ہیں تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یعنی آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو بھئی سجدہ کرنے کے لیے پیر کو ہٹانا پڑتا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پیروں کو ہٹانا پڑتا، تب جا کر آپ سجدہ کر سک رہے ہیں۔ اتنا تنگ کمرہ ہے، اس کے باوجود بھی کبھی داماد سے کہا ہو کہ جاؤ ذرا میرے لیے کچھ کرو؟ خودداری۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے قوم پر احسان کیا لیکن امید نہیں رکھا قوم سے۔ تو دوست آج بھی آپ امت پر احسان کرو، آپ امت کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن امت سے امید مت رکھو کہ میں نے کیا نا وہ بھی مجھے کرے گا۔ نو، میں نے اچھا کام کیا، میں اسکول میں کام کر رہا ہوں، میں نے یہ اچھا کام کیا، یہ اچھا کام کیا تو اسکول والے مجھے کچھ بونس دینا؟ نو، امید مت رکھو، اللہ اگر چاہے تو دے دے گا۔ میں کمپنی میں کام کر رہا ہوں، کمپنی کو میں نے یہ دیا، اتنے اچھا کام کیا میں نے کمپنی کے لیے، کمپنی مجھے بونس دے گی؟ نو۔ ان ربی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں نے ایک اچھا کام کیا ہے کمپنی کے ساتھ، میں کمپنی سے امید نہیں رکھتا ہوں، اللہ میں تجھ سے امید رکھ رہا ہوں۔ میں اس کے ساتھ یہ مالدار آدمی ہے، اس کے ساتھ میں نے یہ کام کیا، گھر کا کام کیا، آفس کام کیا، اس کا کام کیا، اللہ میں نے کام کیا لیکن امید میں تجھ سے رکھ رہا ہوں۔ خودداری موسیٰ علیہ السلام کی۔ موسیٰ علیہ السلام ابھی نبی نہیں بنے، نبی بننے سے پہلے آپ کے اخلاق لوگوں تک پہنچ رہے ہیں، نبی بننے کے بعد تو پھر الگ مسئلہ ہے۔ تو آج کا نوجوان کچھ بھی عہدے کو پہنچنے سے پہلے خوبیاں پیدا کرنا، موسیٰ علیہ السلام نبی بننے سے پہلے خوبیاں پیدا کر چکے تھے، تو مجھے آج کچھ پوسٹ پانا ہے تو پوسٹ پانے سے پہلے خوبیاں پیدا کرنا، اور وہ میری خوبیوں کو میرا ریزیوم نہیں بتانا، میرا کام بتانا، میرے اچھائی کو میرا پیپر نہیں بتانا بلکہ میرا کام بتانا، لوگ گواہی دینا میرے اخلاق کی۔ ہمارے اخلاق ایسے بن جانا کہ بھئی لوگ، اگر میں کاروبار کر رہا ہوں، بزنس کر رہا ہوں، تو لوگ آگے بڑھ کر آنا کہ بھئی میں آپ کے ساتھ میں کچھ مل کر کاروبار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی امانت داری، آپ کے اخلاق، آپ کا تجربہ اتنا ہو کہ لوگ آپ سے جڑنا چاہیں۔ اگر آپ بزنس مین ہیں تو آپ کے ساتھ کام کرنا چاہیں، اگر آپ ادارے والے ہیں تو آپ کے انڈر میں کام کرنا چاہیں۔ یہ خوبیاں آج کے اگر نوجوان اگر آگے نا
بہت آگے جا سکتے ہیں انشاءاللہ. اور اس پر میں نے کتاب لکھی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی 2 صفت ہے نا, ان خیر من استاجرت القوی الامین. ابو ان میں 2 خوبیاں ہیں. گواہی کون دے رہی ہے؟ لڑکی گواہی دے رہی ہے, اور سسرا آگے بڑھ کر پیشکش کر رہا ہے کہ میں بیٹی آپ کو دینے والا ہوں. بھئی آج ایسا کوئی لڑکا بنے دوست کہ آگے بڑھ کر لوگ کہیں کہ بھئی اس کو میں بیٹی دینا چاہتا ہوں. آج اگر کسی آدمی سے کہا جائے کہ بھئی ان کو لڑکی تلاش کر رہے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں, ان کے کیا پاس کیا خوبیاں ہیں, سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کو. کیوں؟ ان کے پاس دکھتے ہی نہیں. ایسا کوئی نوجوان ہو جو آگے بڑھ کر آدمی یہ کہے کہ بھئی میں تمہیں اپنی بیٹی دینے تیار ہوں, ایسی خوبیاں نوجوان پیدا کرنا ہی نہیں چاہتا ہے. فیک وہ ریزیوم بنانا چاہتا ہے, فیک ٹیمپروری جاب کا مطلب ڈھونگ رچانا چاہتا ہے, جھوٹی گواہی دلانا چاہتا ہے. یہ بیچ میں جو رہتے ہیں نا وہ لوگ جھوٹی تعریف کرتے ہیں دوست. آج کا نوجوان القوی الامین کیسے بنے, اس پر میں نے کتاب لکھی ہے کہ آج کے دور میں اگر ہمارے نوجوان موسیٰ علیہ السلام کی طرح کارنامہ انجام دینا ہے تو 2 خوبیاں کیسے پیدا کرنا. جسمانی طاقت, علمی طاقت. علمی طاقت ایسی کہ سامنے والا جس میں بات کرے اس میں تیار ہو بات کرنے. وہ سائنس سے بات کرنا چاہ رہا ہے, ریڈی. وہ میتھ سے بات کرنا چاہ رہا ہے, ریڈی. وہ تجربے سے بات کرنا چاہ رہا ہے, ریڈی. کس فیلڈ میں تم بات کرنا چاہ رہے ہو, ریڈی. علم, تجربہ, یہ اگر آ گیا نا انشاءاللہ قوم ہماری ابھرتی دوست. اور جو میں چاہ رہا ہوں نا, یعنی مائنڈ سیٹ بدلنے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہوں. سوچ بدلنا. سوچ بدلی تو سب کچھ بدل سکتا ہے. سوچ نہیں بدلی, آج ویڈنسڈے ہے, پھر تھرسڈے آئے گا, پھر فرائیڈے آئے گا, پھر سیٹرڈے آئے گا, پھر مارچ چلا جائے گا, اپریل آئے گا, اپریل جائے گا, مئی آئے گا, مئی آئے گا, جون جائے گا, جون جائے گا, جولائی آئے گا, عمر ختم ہو جائے گی. ہمارا کنٹریبیوشن امت کے لیے کچھ نہیں ہوگا. بیل پیدا ہوا, محنت کرا, محنت کرا, محنت کرا, چارہ کھایا, چارہ کھایا, چارہ کھایا, اس کے بعد بوڑھا ہوا, مر گیا. ان میں ہمیں کیا فرق ہے؟ میرے پیدا ہونے سے امت کو کچھ ملنا, آگے بڑھنا, میرا وجود لوگ تسلیم کرنا, میرے کاموں کو لوگ تسلیم کرنا, ایکسپٹ کرنا, یہ اندر سے کیڑا آنا دوست. اگر کیڑا آ گیا نا تب آپ کے پاس بات کرنے ٹائم نہیں رہتا. بیکار بیٹھ کے مطلب منطقہ مارتے نا, گھنٹوں, 2 گھنٹے, 3 گھنٹے. دوست مجھے ایسا یہ ہوتا, تعجب ہوتا, کیسا بات, کیسے اتنا ٹائم لگا سکتے لوگ. سوری, تعجب ہوتا ہے. جب اندر کا کیڑا جاگتا ہے نا پھر آپ کو ٹائم میں نہیں رہتا. آپ کے پاس کسی ہوٹل میں بیٹھنے ٹائم نہیں رہتا آپ کے پاس. یہاں سے چائے پینے کے لیے مطلب لوگ کھانا کھانے چائے پینے کہاں جا رہے ہیں, وہ کوئی کی مطلب وہ سنگاریڈی روٹ پہ کوئی ایک ہوٹل ہے تو وہاں جا رہے ہیں لوگ. تو امیزنگ, سو نان سینس, سب ریکارڈ ہو رہا دوست, یہ سب باتیں. اتنی یوز لیس لائف. تم چائے پینے یہاں سے 50 کلومیٹر دور جا رہے ہو, کھانا کھانے 50 کلومیٹر دور جا رہے ہو, اتنی یوز لیس لائف تمہاری. بیل, تمہیں کوئی فرق نہیں دوست, میں سب ریکارڈ ہو رہا ہے. بس میں چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگ ٹائم ویسٹ نہ کریں, خوبیاں پیدا کریں, اور اپنے اندر کچھ مجھے کرنا ہے. نیگیٹو میں نہیں, پازیٹیو میں, قوم کو اٹھانے میں, ملک کو اٹھانے میں, نوجوانوں کو اٹھانے میں, ملت کو فائدہ پہنچانے میں, ملت کے ساتھ احسان کرنے میں. میں کروں گا احسان, لیکن امید کسی نے یہ جذبہ ہونا. اللہ کے رسول جیسے تھے سب کیا قوم کے ساتھ, لیکن امید نہیں رکھا, کسی چیز امید نہیں رکھا. موسیٰ بھی امید نہیں رکھے. موسیٰ نے دعا کیا, اللہ بس میں تیرا محتاج ہوں. تو اللہ گھر داماد بناتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو. نبی آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ میری بیٹی میں تمہیں دینے والا ہوں. مقام اللہ دینے والا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو اپنے نوجوانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, دل بدلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور سوچ بدلنے کی توفیق فرمائے, اور بھلا کرنے کا جو جذبہ ہے نا وہ ہمارے اندر جاگنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.